تو سب سے پہلے تو امام بخاری کے سامنے آپ پروٹیسٹ کریں کہ انہوں نے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیپٹر میں جو فضائل کے اوپر چیپٹر باندھا اور اس کا نام رکھا ذکر معاویہ، اس چیپٹر کے اندر انہوں نے سمندری جہاد والی حدیث کیوں نہیں لی؟ سب سے پہلے تو امام بخاری سے اس کا پروٹیسٹ کریں کہ جو آپ کی عقابی نظریں اس فضیلت کے اوپر پہنچ گئی تھی تو امام بخاری سے یہ اوور لک کیوں ہوئی؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب مناقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مناقب صحابہ میں ذکر کیا تو وہاں ان کی فضیلت میں صرف وہی حدیث ذکر کی جس میں صرف اور صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تھا، چونکہ اس فضیلت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے والی فضیلت میں چونکہ ان کے ماتحت اور ان کی قیادت میں جہاد کرنے والے صحابہ بھی شامل تھے اور تابعین بھی شامل تھے، اس لیے انہوں نے اس کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی ذکر میں پیش نہیں کیا۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری دی، جس طرح ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم کو جنت کی خوشخبری ملی، جس طرح عشرہ مبشرہ کو جنت کی خوشخبری ملی، جس طرح اہل بدر کو جنت کی خوشخبری ملی، جس طرح بیت رضوان والوں کو جنت کی خوشخبری ملی، اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنت کی خوشخبری ملی۔ لیکن ہمارے کچھ بھٹکے ہوئے بھائی اس خوشخبری کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر جب قرآن کی یہ آیت آئی سامنے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب سے جنت کا وعدہ ہے، تو پھر تو کام اور خراب ہو گئے، اس لیے انہوں نے وہاں الٹیمیٹلی کا لفظ لگایا، اپنی طرف سے داخل کیا۔ ہم کہتے ہیں سب صحابہ ہی جنتی ہیں قرآن کی زبان، سب صحابہ ہی جنتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، لیکن کچھ خاص لوگوں کو خاص کر کے الگ سے جنت کی بشارت دی گئی جو ان کی اور شان پر دلالت ہے کہ ان کا مقام اور بہت زیادہ ہے، عام صحابہ سے بھی زیادہ ہے۔ تو وہ صحیح بخاری کی وہ حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب ما قیل فی قتال الروم، روم کی لڑائی کے بارے میں جو روایات آئی ہیں، جو باتیں بیان ہوئی ہیں شریعت میں، ان کا بیان، اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے وہ حدیث بیان کی، 2924 نمبر حدیث ہے، 2924 نمبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں بڑے بڑے دقیق استنباط کیے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، بڑے بڑے علماء کو بسا اوقات حیرانی ہو جاتی ہے، تو عام بندہ جو عربی زبان کو سمجھتا ہی نہیں ہے، جس کو بنیادی باتوں کا ہی نہیں پتا، وہ اٹھ کے کہتا ہے نہیں صحیح بخاری میں ایسے نہیں، ایسے لکھا ہوا ہے، یا امام بخاری نے یہ روایت یہاں نہیں یہاں کیوں لائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں یہ حدیث امام بخاری کیوں نہیں لے کے آئے۔ تو سب سے پہلے تو امام بخاری کے سامنے آپ پروٹیسٹ کریں کہ انہوں نے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیپٹر میں جو فضائل کے اوپر چیپٹر باندھا اور اس کا نام رکھا ذکر معاویہ، اس چیپٹر کے اندر انہوں نے سمندری جہاد والی حدیث کیوں نہیں لی؟ سب سے پہلے تو امام بخاری سے اس کا پروٹیسٹ کریں کہ جو آپ کی عقابی نظریں اس فضیلت کے اوپر پہنچ گئی تھی تو امام بخاری سے یہ اوور لک کیوں ہوئی؟ بھئی جب اس میں فضیلت لکھی ہوئی ہے تو امام بخاری نہیں لے کے آئے۔ کتنی حدیثیں ایسی ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں وہ حدیث امام بخاری صحیح بخاری میں نہیں لائے، ویسے صحیح بخاری میں وہ حدیث موجود ہے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی اس میں ہے، اس کے باوجود امام بخاری سیدنا علی کے فضائل میں اسے لے کے آئے نہیں۔ پھر بھی آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سمندری جہاد اول جو جیش ہے جو سمندر میں جہاد کرے گا، اس کس صحابی کو خوشخبری دی گئی تھی؟ جی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے۔ جی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے۔ جی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے۔ جی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے۔ جی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے۔ کس نے انکار کیا میرے بھائی؟ پھر بھی آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سمندری جہاد اول جو جیش ہے جو سمندر میں جہاد کرے گا، اس کس صحابی کو خوشخبری دی گئی تھی؟ جی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے۔ کس نے انکار کیا میرے بھائی؟